अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली और आज हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक एंड एलोपैथिक डिफरेंस के मुतालिक कि होम्योपैथिक और एलोपैथिक में क्या फ़र्क है। बेसिकली देखिए, मैं किसी भी नज़रिए की जो है ना तजलील नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी भी कानून या मेथड ऑफ ट्रीटमेंट को गलत नहीं कह रहा। जस्ट हम डिफरेंस कर रहे हैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक का। देखिए, होम्योपैथिक जो है वो अलामात के ज़रिए इलाज है, सिम्टम्स के ज़रिए इलाज है और पूरे जिस्म को एक इकाई की मानत मानकर किया जाने वाला तरीका इलाज है। ज़माना कदीम में जब हम देखते हैं, ज़माना जहलियत में जब हम देखते हैं, तो सबसे पहले लोग देवी देवता से इलाज किया करते थे। लोग बुत परस्ती के ज़रिए इलाज किया करते थे। लोग बुतों की पूजा करके इलाज किया करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता दौर बदला, वक्त ने करवटें ली, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, मद्दो जज़र हुआ। तो फिर क्या हुआ, सन्यास बनी, सन्यास से फिर जोग निकली या जोग बनी और जोग से सन्यास निकली, सन्यास से फिर तिब्बे यूनान निकली और तिब्बे यूनान से फिर क्या हुआ, तिब्बे नबवी निकली और अब फाजिल तिब्बो जराहत या हिकमत और तबाबत का पेशा मुतारफ़ हुआ। उसी से फिर क्या हुआ, होम्योपैथिक दरियाफ्त हुई और होम्योपैथिक से फिर एलोपैथिक दरियाफ्त हुई और अब बहुत सारी थेरेपियाँ और पता नहीं क्या क्या अब दरियाफ्त हो गया। तो हमारी जो आज का टॉपिक है वो था होम्योपैथिक और एलोपैथिक। तो सबसे पहले हम होम्योपैथिक की बात करते हैं। होम्योपैथिक दरअसल होम्योपैथिक जो है इसके अंदर सिम्टम्स के ज़रिए इलाज किया जाता है और सिम्टम के ज़रिए इलाज ऐसे किया जाता है कि पूरे वजूद को इकाई समझकर, पूरे जिस्म को इकाई समझकर, यानी मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ हमारे पास आता है, उसको सर दर्द है, तो हम उसके सर दर्द में अच्छे तरीके से देखते हैं कि क्या उसको कब्ज़ तो नहीं है, क्या मरीज़ को गैस तो नहीं है, मरीज़ का ब्लड प्रेशर कैसे है, उसकी नफ्सियाती कैफियत कैसे हैं, मरीज़ सारा दिन कुर्सी पर तो नहीं बैठता। अगर मरीज़ को बवासीर है तो हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि क्या उसको आया कब्ज़ तो नहीं है, उसके मैदे के अंदर हद से ज़्यादा तेज़ाबियत तो नहीं बन रही। यानी हम उसके सिर्फ उसकी कब्ज़ वाली अलामत को नहीं देखेंगे, हम उसके पूरे वजूद को देखेंगे कि उसकी आँखों का कलर कैसे है, उसकी ज़ुबान का कलर कैसे है, उसके छोटे पेशाब का कलर कैसे है, उसकी नाक की अलामत क्या है, उसके दिमाग की अलामत क्या है। यानी पूरे वजूद की हम टेस्टिंग करेंगे जी। और पूरे वजूद को इकाई समझकर हम उस पर मेडिसिन अप्लाई कर देंगे। ये है होम्योपैथिक। दवाई का एक कतरा जो इंसानी जिस्म को इकाई समझकर दिया जाए और इंसान में जाके चंद सिम्टम पैदा कर दे, वो होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक जो है वो अलामात के ज़रिए इलाज का नाम है। होम्योपैथिक, होम्योपैथ अलामात के ज़रिए इलाज करता है। इवन होम्योपैथिक तो कोई भी मशीनरी यूज़ नहीं कर सकता। होम्योपैथ जो है वो अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवा सकता और ना ही खुद कर सकता है। उसने तो सिम्टम करनी है, मरीज़ की अलामात करनी है, मरीज़ की नब्ज़ को, उसकी पल्स को देखना है और पूरे वजूद को इकाई समझकर, इकाई की मानद समझ के, एकता इकाई समझकर उसने पेशेंट का जो है ना इलाज करना है और पूरे जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं उन पर एक सिंगल रेमेडी, एक ही मेडिसिन को उसने जाके अप्लाई कर देना है। तो उसी एक सिंगल रेमेडी से ही मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। ये थी होम्योपैथिक। तो अब हम चलते हैं कि एलोपैथिक क्या है। एलोपैथिक क्या है? एलोपैथिक ये भी एक पैथी है, ये भी अंग्रेज़ का बनाया हुआ इलाज है और ये भी बड़ा मुस्तनद और बहुत कामयाबी से चलने वाला इलाज है जो अब राइजुल वक्त है। अब हम बात करते हैं कि एलोपैथिक किस नज़रिए पर काम कर रहा है। एलोपैथिक ने बहुत सारे मरीज़ों को, मरते मरीज़ों को बचाया है, सर्जरी को मुतारिफ़ करवाया है और बाकायदा सर्जरी से बहुत सारे लोगों के अब ट्रांसप्लांट किए जा रहे हैं। एक बंदे का जिगर निकाल के दूसरे बंदे को लगाया जा रहा है, एक बंदे के गुर्दे निकाल के दूसरे बंदे को डोनेट किए जा रहे हैं, मरीज़ों की पथरी ऑपरेट करके निकाली जा रही है, टांगों का, हड्डियों का जोड़ तोड़ का ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ एलोपैथिक की वजह से ही मुमकिन है। अब हम बात करते हैं कि एलोपैथिक, दरअसल एलोपैथिक का नज़रिया क्या है। एलोपैथी जो है वो सिर्फ अलामात पर इलाज करता है।
علامات سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پیشنٹ آپ کا مریض ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ایلوپیتھک ڈاکٹر نے اس کا علاج ایسے کرنا ہے کہ کیا آپ کو سر درد ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے سر درد ہے، تو ایلوپیتھک ڈاکٹر جو ہے اس نے سر درد کی میڈیسن لکھ دینی ہے۔ آپ کو قبض ہے تو اس نے قبض کی ایک الگ سے میڈیسن دے دینی ہے۔ آپ کو آنکھوں میں درد ہے تو اس نے آنکھوں کے لیے کوئی ڈراپ لکھ کے دے دینے ہیں۔ یعنی جتنی علامات بڑھتی جائیں گی، وہ جسم کو اکائی نہیں مانتے، وہ ہر حصے کو الگ سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ آنکھوں کی بیماری ہے تو آنکھوں کا علاج کروائیں گے، سر کی بیماری ہے تو سر کا علاج کریں گے، اگر معدے کی بیماری ہے تو معدے کا علاج کریں گے۔ وہ پورے جسم کا علاج نہیں کرتے، صرف اسی عضو کا علاج کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ ایلوپیتھک بیماری کو دبا دیتی ہے۔ ہر انسان کے اپنے اپنے نظریات ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایلوپیتھک علامات کو دیکھ کر علاج جو کرتے ہیں، دراصل علامات الارم ہیں کسی بھی بیماری کا آنے کا۔ علامات خود بیماری نہیں ہے، بلکہ علامات تو کسی بیماری کا پتہ دے رہے ہیں۔ بیماری تو ایک ہی ہے لیکن اس کی علامات کافی ساری ہیں۔ اب علامات کو دیکھ کے جسم کو اکائی مان کے ہومیوپیتھک علاج کرتا ہے۔ ایلوپیتھک اس کے بالکل بھی ڈیفرنس ہے، اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بالکل بھی علامات کو دیکھ کر اور صرف علامات پر ہی میڈیسن دیتے ہیں، اور ہر ایک علامت کی الگ الگ دوا تجویز کرتے ہیں۔ آپ جتنی علامات ان کو بتاتے جائیں گے وہ اتنی میڈیسن آپ کو لکھ کر ڈاکٹر دیتا جائے گا۔ تو ایک بڑا ڈیفرنس ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک میں یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے نظریے میں فرق ہے۔ ہومیوپیتھک کے اور ایلوپیتھک کے نظریے میں فرق ہے۔ دوسری ایک بڑا ڈیفرنس وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کے اندر کوئی اسٹیرائڈ یوز نہیں کیا جاتا۔ ایلوپیتھک کی کافی ساری میڈیسنز ایسی ہیں جن کے اندر اسٹیرائڈ یوز کیا جا رہا ہے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ ہومیوپیتھک کے اندر بھی اسٹیرائڈ ڈال رہی ہیں، لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے نا تقریباً ہومیوپیتھک جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے، اور جو ایلوپیتھک ہے اس میں سائیڈ ایفیکٹس بس اوقات اسٹیرائڈ کے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور بڑا ڈیفرنس ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کے اندر وہ یہ کہ ہومیوپیتھک کہتی ہے کہ اگر آپ کا ہاتھ کے اندر انفیکشن ہو گیا ہے تو آپ اس کو سلیشیا دیجئے، تھوجا دیجئے، میڈرونیم دیجئے، یا کوئی ایسی میڈیسن آرسینک ایلبم دیجئے جو گلنے سڑنے سے اس کو روکے۔ اسی طریقے سے جو ایلوپیتھک ہے وہ ایک خاص حد تک اینٹی بائیوٹکس تو دیتے ہیں، اینٹی بائیوٹک وہ دیتے ہیں، اگر وہ چیز ٹھیک نہ کر رہا ہو، ہاتھ ریکور نہ ہو رہا ہو، تو پھر ایلوپیتھک اس عضو کو ریموو کرنے کا مشورہ دیتی ہے، جو کہ ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کے اندر ایک اور بڑا ڈیفرنس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہے وہ آپ ایسے یوز نہیں کر سکتے۔ ہومیوپیتھک کی بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو کہ نفسیات کے اوپر بھی کام کرتی ہیں لیکن اتنا گہرا اثر نہیں کرتی جتنا ہومیوپیتھک کی ادویات کرتی ہیں۔ ہومیوپیتھک کے اندر ایسی میڈیسن ہے، آپ یقین کریں ہومیوپیتھک کے اندر اس شوہر کی بھی دوائی موجود ہے جو بیوی سے لڑتا ہے، اور ایلوپیتھک کے اندر ایسی کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ ایک اور بڑا ڈیفرنس ہومیوپیتھک کے اندر اور ایلوپیتھک کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی عضو بہت زیادہ انفیکشن کر گیا ہے، وہ گل سڑ گیا ہے، تو ہومیوپیتھک میں آپ اس کو کاٹ یا چیر پھاڑ نہیں کر سکتے، ایلوپیتھک کے اندر یہ سہولت موجود ہے۔ اور الحمدللہ ایلوپیتھک نظریے نے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں کٹنے کے بعد اب بھی وہ ماشاءاللہ سے زندہ ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی جیسے پتے کی پتھری ہو گئی تو ہومیوپیتھک بھی نکال دیتی ہے، لیکن اگر کیس انتہائی مریض پیچیدہ درجے میں داخل ہو چکا ہو تو پھر ہم لوگ خود بھی ایلوپیتھک کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ایلوپیتھک بہت افیکٹو ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بڑا ڈیفرنس ہومیوپیتھک کے اندر اور ایلوپیتھک کے اندر وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ فوراً سے علاج نہیں کر سکتی، ایلوپیتھک بہت فاسٹ ایکشن ہے اور فی الفور آپ کو فاسٹ ایڈ کر کے آپ کو مہلک حادثے سے اور مہلک بیماری سے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے
ہومیوپیتھک کے ذریعے ہم بہت زیادہ گہرائی تک نہیں جا سکتے کیونکہ ہومیوپیتھک سمٹم کے ذریعے اثر کرتی ہے، لیکن جدید طریقہ علاج ایلوپیتھک کی وجہ سے ہم بہت گہرائی تک جا سکتے ہیں، جیسا کہ پیدا ہونے والے بچے کا بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا اس کو کون سی بیماری ہوگی، اس کو والدین کی طرف سے مورثی بیماری ہوگی یا نہیں ہوگی، ایسا ہم ہومیوپیتھک میں نہیں پتہ لگا سکتے۔ جیسا کہ ہم ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی سہولت ہومیوپیتھک کے اندر نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ نے بھی کہا ہوگا، سنا ہوگا کہ ہومیوپیتھک تھوڑی سی لیٹ ایفیکٹ ہے اور ایلوپیتھک جدید طریقہ علاج جو ہے وہ بہت ہی فاسٹ ایکشن یا فاسٹ ایفیکٹ ہے، جو بہت جلدی سے عمل درآمد کرتا ہے۔ تو یہ تھے چند ہومیوپیتھک اور ایلوپیتھک کے اندر ڈیفرنس۔